بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس وقت آپ یہ میری بات سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں بہت ساری پریشانی، ہر شخص پریشان ہے۔ ہمارے جو سیاسی حالات ہیں، معاشی طور پہ بھی بلا شبہ پریشانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ان حالات سے نکلنے کا حکم دیا ہے وہ صبر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، جو ہمیں دعا ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اللہ ہمیں برکت دے شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک کی عزت، عظمت، رفعت ہمیں عطا فرما دے۔ ناظرین و سامعین، 2-3 گزارشات آج میں نے کرنی ہیں۔ ایک، ہمارے اس پروگرام کا نام بھی صراط مستقیم ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فاتحہ میں تمام چیزیں جو بیان کی ہیں، ذرا آج اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے کہ وہ ہمارا خالق، مالک، رازق، اولاد دینے والا، عزتیں دینے والا، ذلتوں سے بچانے والا، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، فرشتے بنانے والا، یوم قیامت کا مالک جو ہے وہ ایک اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اللہ جو دونوں جہانوں کا رب ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، رب المؤمنین نہیں ہے، عبادت گزاروں کا رب نہیں ہے، ولی اللہ کا رب نہیں ہے، وہ تو گناہگاروں کا بھی رب ہے، وہ ان کا بھی رب ہے جو اسے مانتے ہیں، اور ان کا بھی رب ہے جو اسے نہیں مانتے۔ دوسری بات، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، زیادہ رحم کرنے والا ہے، خالی رحم کرنے والا نہیں، زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس دن مالک یوم الدین، اس دن جس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ دوست دوست کو پہچانے گا، جس دن ہر کوئی اجنبی ہو جائے گا، اس دن کا بھی وہی اللہ مالک ہے۔ اب یہ اعتراف ہے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے رب، خالق، مالک، رازق ہونے کا، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا رازق ہونے کا۔ انکار ہے تمام دوسرے معبودوں کا، انکار ہے تمام اس مخلوق کا جو کائنات میں موجود ہے کہ ان کی کوئی اس رب کے سامنے حیثیت نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، رب العالمین دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اس کے ہاں اس کے بندوں کے ساتھ محبت کا معیار بلا شبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، لیکن جو وہ اطاعت کرنے والے نہیں ہیں وہ بھی اس کے بندے ہیں۔ جب اعتراف کر لیا وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی اولاد دینے والا، وہی عزتیں دینے والا، وہی ذلتوں سے بچانے والا، وہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہے، اگلا مرحلہ جو آیا وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ناظرین، اس پر آج میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ توجہ کیجئے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رکوع بھی تیرے لیے، سجدے بھی تیرے لیے، نماز بھی تیرے لیے، زکوٰۃ بھی تیرے لیے، روزہ بھی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے اللہ ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہیں، اے اللہ ہم تیرے آگے جھک گئے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں واہ 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 بڑا روزے دار ہے جی۔ سخاوت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی کا روزہ کھلوانا ہے تو اللہ کے لیے، کسی روزے والے کی مدد کرنی ہے تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ کے لیے، صدقہ دینا ہے تو اللہ کے لیے، پیار کرنا ہے تو اللہ کے لیے، محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔
یہ نہیں کہ لوگ کہیں واہ واہ واہ. ہم دیکھتے ہیں ایک آٹے کا توڑا دے رہا ہوتا ہے، 10 ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، فوٹو آ رہی ہے اخبار میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. لائنیں لگی ہیں لوگوں کی، بیچاروں کی، راشن لینے والے ہیں. فون کیے جا رہے ہیں ٹی ویوں پہ کہ ہماری ذرا چلانا، آج ہم نے بڑا راشن تقسیم کیا ہے. اللہ کے لیے چپ کر کے لوگوں کی مدد کیجیے. وہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا. ناظرین، پچھلے دنوں میں عمرے پہ گیا تو میں حرم میں بیٹھا تھا، ایسے ہی ایک سوال ذہن میں آیا کہ آج کے اس دور میں، اس دنیا میں، یا پہلے بھی اس دنیا میں، کوئی بڑا قبائلی سردار ہو، کوئی سرمایہ دار ہو، جاگیردار ہو، کوئی مالدار ہو، حتیٰ کہ غریب بھی ہو، وہ اپنے ملازم کو کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہوا برداشت نہیں کرتا ہے، تو وہ خالق و مالک جو کائنات کا مالک ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جا کے ہم مانگتے پھرے. وہ تو خود کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہہ رہا ہے آؤ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. میں بڑا کبھی کبھی میں اچھے علماء، پیر، مشائخ، ان کا تو میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت قدر کرتا ہوں، اور قدر کی جانی چاہیے. لیکن مجھے وہ بتائیے کہ جو آپ سے 10,000 لے کے کہتا ہے آپ کو اولاد دلوا دوں گا، وہ آپ کے 10,000 کا کیوں محتاج ہے؟ ساری کائنات مل جائے، کسی کو اولاد نہیں دلوا سکتی، رزق کا ایک دانہ نہیں دلوا سکتی، عزت نہیں دلوا سکتی. عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، ذلتوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے، اور اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. ناظرین، میں یاد رہا آخر میں آپ سے ضرور بات کروں گا جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک واقعہ ہوا، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اب یہ وقت ہے، رمضان 2-3 دن کے بعد ہے. رمضان کی تیاری کیا ہے؟ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ جو ہم سے گناہ ہو گئے، اے اللہ ہم ان سے باز آئے، ہم ان سے باز آتے ہیں، ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں، ہم تیرے سامنے جھک رہے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم نے لوگوں کے حق کھائے، ہم نے قبضے کیے، ہم نے غیبتیں کی، ہم نے ناجائز طریقے سے، جھوٹ سے ہم نے لوگوں کا مال اکٹھا کیا. نہیں اللہ، ہم باز آ گئے، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو نے کہا ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، اور میں یہ جب آیت پڑھتا ہوں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی تسبیح کرو، حمد بیان کرو، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو میرے عزیزوں، میری یہ گزارش ہے صرف آپ سے، میری اتنی التجا اور التماس ہے آپ سے کہ آئیے مل کر اپنے رب کے سامنے جھکیں، معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور دعا کر لیں اے اللہ ہمیں برکت دے شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت اپنے ملازمین کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں جو کر سکتے ہیں. برکات رمضان بہت ہیں، اس پر بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور بات کرتے رہیں گے. رمضان میں انشاءاللہ افطار کے قرب و جوار میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پی ٹی وی نیوز پہ قرآن و حدیث کے حوالے سے 10 منٹ کا ایک درس بھی جو ہے اس میں بھی باتیں ہوتی رہیں گی. پہلے تو ہم یہ عزم کر لیں، ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، عزت والا مہینہ آ رہا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں جو رمضان سے پہلے دیا فرمایا تھا، اس کا استقبال ایسا ہو کہ ہم سجدہ ریز ہو کے اپنے رب سے معافی مانگ لیں کہ اے اللہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے تو ناراض ہو، تو ہمیں استقامت دے دے، تو ہمیں اس کے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ناظرین، دوسری بات جو مجھے آج آپ سے کرنی ہے وہ ملک کے حالات کے حوالے سے ایک غیر یقینی کیفیت، ایک پریشانی، ایک مشکل، اس میں ایک خط کا بھی ذکر ہے، ایک مراسلے کا بھی ذکر ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے ناظرین، یہ پہلے بھی ہوا ہے.
اگر ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، جنرل مشرف، زرداری صاحب کا دور دیکھ لیں، میاں صاحب کے دور میں بھی. پہلے ایک دور تھا جب کال سے کام چلتا تھا. مشرف صاحب کے دور کی کال تو بڑی معروف ہوئی کہ یو آر ود اس اور یو آر ود ایول، اور پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے. میں آپ کو تاریخ کے تناظر میں لے جانا چاہتا ہوں. تاریخ یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی نظام مصطفیٰ کے نام سے، تو آن ریکارڈ ہے کہ ان تحریک چلانے والوں نے بعد میں کہا کہ یہ بیرونی طاقت سے، بیرونی طاقتوں کی ماں پہ چلائی گئی تحریک تھی، ہمیں پتہ نہیں چلا. ناظرین، مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے. اگر جو معلومات ہیں وہ درست ہیں اور 100% درست ہے تو ہمیں ایک قوم بن کے اس پہ سوچنا چاہیے. کل اگر خان صاحب کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم ہو اور اس کو اس طرح سے کوئی مراسلہ یا کوئی تھریٹ آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس پر بڑا غور کرنا چاہیے، بڑا سوچنا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے. اس آئین، دستور اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلنا چاہیے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس آئین، قانون اور دستور کی دجیاں ہم خود ہی بکھیرتے رہتے ہیں. طاقتور کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ ابھی سندھ میں جو ایم این اے صاحب کا واقعہ ہے اس سے ہمیں سمجھ آنی چاہیے. بے گناہ ہیں یا گناہ گار، عدالت کا کام ہے، لیکن اس بیوہ کا جب آپ انٹرویو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ قانون نام کی چیز جو ہے اس سے کس طرح کھیلا جاتا ہے. نظام عدل ہمارا، اس پہ بہت سے سوالیہ نشانات ہیں. شکر ہے اللہ کا اور میں مشکور ہوں عدلیہ کا کہ جو نور مقدم کیس اور عثمان مرزا کیس میں سزائیں ہوئیں، وگرنہ حقیقتاً خوف زدہ تھے. اور ایک خوف تھا، آپ یقین کریں، بچیوں میں، بیٹیوں میں، بہنوں میں، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بے بسی کی حالت ہے. لیکن ناظرین، یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ٹھیک بھی ہم نے کرنا ہے. غداری، کفر، نفاق، مسلمانوں کو کافر بنا دینا، یہ فتوے، یہ الزام تراشیاں کب تک چلتی رہیں گی؟ کہیں تو روکنا ہوگا اس کو، کہیں تو باز آنا ہوگا اس سے، کہ نہیں؟ حزب اختلاف کے دوستوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں لائیں، قومی اسمبلی میں مسئلہ آیا، اب وہ اس میں بھی نہیں جا رہے. کیوں ایسا ہے؟ یہ سوال ہے سب سے. کل عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوگا. کیا ابھی ہم میں کوئی بڑا نہیں ہے، یا ہم اتنے میچور نہیں ہوئے کہ آپس میں بیٹھ کے جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی راستہ نکالے، اپنی اناؤں اور ضدوں کو قربان کریں؟ بس میری تو یہی گزارش ہے کہ خدا نخواستہ تصادم نہ ہو، کسی ماں کا بچہ قربان نہ ہو، کسی بہن کا بھائی نشانہ نہ بنے، کوئی بچہ یتیم نہ ہو. میں تو یہی گزارش. سیاست ہم کرتے رہیں گے، سیاست تو ہوتی رہی. کتنے نوجوان نظام مصطفیٰ کی تحریک میں قربان ہو گئے، اس کے بعد. لیکن ایک اخلاقی سوال، ایک سوال اٹھتا ہے دل میں، کیا کروں؟ یہ نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں اگر کوئی نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آئے تب بھی یہی سوال ہے. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے ادھر گئے. جو نون کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے، جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے بھی، کوئی اخلاقی معیار ہے؟ کوئی اصول ہے؟ کہیں پہ تو کھڑے ہوں گے آپ
آپ جائیں اپنی نوجوان نسل سے سروے کر کے پوچھیں، لوگ اس جمہوری نظام سے متنفر ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور چند لوگ 20-25 ہر دور میں پارٹی بدلتے ہیں، انہیں ہم الیکٹیبلز پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں۔ افسوس ہے، عدلیہ میں معاملہ ہے، زیادہ بات نہیں کر سکتا، چیف جسٹس صاحب سے درخواست تو کر سکتا ہوں، وہ جہاندیدہ ہیں، پاکستان کو سمجھنے والے ہیں، دنیا کو خدا کے لیے ایسا کچھ بتائیے، ایسا بتائیے کہ یہ لوٹا گری، یہ ضمیر فروشی، یہ ہارس ٹریڈنگ، دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، یہ تو بند ہو، یہ تو ختم ہو۔ جو کروڑوں اربوں لگاتے ہیں الیکشن میں، ابھی الیکشن آئیں گے، تیاری ہے، جو کروڑوں اربوں لگاتے ہیں الیکشن میں، پھر وہ کروڑوں اربوں کماتے ہیں، قوم کا کیا حال ہے؟ ٹوٹی سڑکیں، ٹوٹی گلیاں، یہ باتیں ناظرین آج نہیں، آپ میرے پروگراموں میں پہلے بھی سنتے ہی ہوں گے، میں یہی رونا روتا ہوں۔ ناظرین اب آخر میں مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، بڑا دکھی ہوا 2 واقعات، ایک تو میں نے عرض کر دیا سندھ والا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بچی کو اس لیے قتل کر دیا کہ کسی نے خواب میں دیکھا تھا، خواب میں، کہ یہ گستاخ ہے، اس کو قتل کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ محراب و منبر کے وارثوں سے لے کر میڈیا کے ذمہ داروں تک مجھے بڑا دکھ ہے، کسی نے بات نہیں کی۔ میرے نزدیک تاریخ عدم اعتماد سے بڑا مسئلہ اس بچی کا قتل ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور پتہ چلا کہ اس بچی جس بچی نے دیکھا، اس نے کو 45، مجھے پولیس نے بتایا کہ 45 صفحات اس سے نکلے ہیں مختلف لوگوں کے بارے میں، کہ رسول اللہ نے کہا ہے اس کو بھی قتل کرو، اس کو بھی۔ انا للہ۔ ایک تو ہمارے ہاں تماشا بنا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور احترام اور ان کی ناموس۔ ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا، چندہ لے لو، فلاں کر لو۔ کچھ خیال نہیں آتا، کچھ حیا نہیں آتی ہے۔ حقیقتاً اگر کسی کے اختیار میں ہو، میرے اختیار میں ہو، تو ایسے لوگوں کو توہین ناموس رسالت پر جیلوں میں ڈالنا چاہیے، جو جعلی اور بے بنیاد اور غیر شرعی اور اسلام اور شریعت کے برخلاف چیزیں منسوب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف، اور جعلی خوابیں بنا کر بیان کرتے ہیں۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے ناظرین کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اللہ اکبر، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، وہ دنیا کے ان جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا، مفہوم بیان کرو، وہ مجھے ہی دیکھے گا، کسی اور کو نہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے دیکھا ہے کبھی، جو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں، ان کو کیا پتا کون خواب میں آیا ہے۔ اس حد تک ہم گر گئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک شخص ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں کہہ رہا ہے معاذ اللہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں دیکھا ہے۔ معافی دے دو اس قوم کو۔ یہ جعلی خوابیں اور جعلی پتہ نہیں کیا کیا، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، ایسے مجرموں کو سرعام سزائیں دینی چاہیے، تختہ دار پر لٹکانا چاہیے۔ ناظرین، ایک گزارش ہمیشہ کرتا ہوں، جب سے رمضان المبارک کی آمد شروع ہوئی، رجب سے، اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے ملازمین میں تلاش کیجئے
جو لوگ سحر و افطار میں آپ کی مدد کے طالب ہوں۔ اعلان نہ کیجیے ایک ڈبے کے ساتھ یا ایک توڑے کے ساتھ 10 تصویریں بنانے کی بجائے حسب استطاعت جو بھی کر سکتے ہیں حسن سلوک کیجیے، مدد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔